بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم تقلید کرتے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ حضرت فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے؟ تو چاہیے تو یہ کہ سب سے پہلے ان کی تقلید کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، نہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ یہ تو بعد کے لوگ ہیں۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف کے نام سے۔ اس میں شاہ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ فقہائے امت کے اندر اختلاف کیوں پیدا ہوا، صحابہ کرام کے اندر اختلاف کیوں پیدا ہوا، اور صحابہ کرام کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی، ان چار مذاہب کے ائمہ کی تقلید ہی کیوں کی جاتی ہے، اس کے کیا وجہ ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں اسباب اختلاف الصحابۃ والتابعین فی الفروع علم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن الفقہ فی زمان شریف مدونا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ فقہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ مدون نہیں تھی، یہ ایسے کتابوں میں چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وَلَمْ يَكُنِ الْبَحْثُ فِي الْأَحْكَامِ يَوْمَئِذٍ مِثْلَ بَحْثِ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ يُبَيِّنُونَ بِأَقْصَى جُهْدِهِمُ الْأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ وَالْآدَابَ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ جس طرح یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس طرح بالکل ہر مسئلہ جو ہے وہ مدون نہیں تھا جس طرح آج کے ہمیں مل جاتا ہے۔ کل شیء ممتاز عن الآخر بدلیلہ ویفردون الصور من صنائہ ویتکلمون لا تلک الصور المفروضہ۔ فقہاء اپنی طرف سے صورتیں بناتے ہیں، ان صورتوں کو بنا کے پھر ان کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقان یتودع فیری اصحابہ وضوءہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تو وضو فرماتے تھے، صحابہ حضور کے وضو کو دیکھتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں بیان فرمایا ھذا رکن وذالک ادب، یہ رکن ہے وہ ادب ہے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ حضور کی نماز کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حج کیا، صحابہ نے حج کو دیکھا۔ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ فُرُوضَ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ وَأَرْبَعَةٌ۔ حضور نے یہ بیان نہیں کیا کہ وضو کے فرض جو ہیں وہ 6 ہیں یا 7 ہیں۔ کرام کے درمیان جو ان مسائل کے اندر اختلاف پیدا ہوا، مختلف صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، ان کو بیان کیا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ مسائل کے اندر کیوں اختلاف پیدا ہوا۔ اب میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر اختلاف پیدا ہونے کی۔ اس میں سے فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ الْاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ عَلَى ضُرُوبٍ۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس کی بھی کافی وجوہات ہیں۔ منہا ان صحابی سمع حکما فی قضیۃ او فتوی ولم یسمع الاخر فاجتہد برأیہ فی ذلک وہذا علی وجوہ۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں سے ایک حدیث سنی، ایک حکم سنا، ایک فتویٰ سنا، دوسرے صحابی نے نہیں سنا۔ دوسرے صحابی جس نے نہیں سنا فاجتہد برأیہ فی ذلک، اس نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں بنیں گی، یا کا اجتہاد موافق الحدیث، یا تو جس صحابی نے حدیث نہیں سنی، فتویٰ نہیں سنا، وہ جو اجتہاد کرے گا یا تو حدیث کے مطابق ہوگا، ان دونوں کے درمیان مناظرہ ہوگا، جس صحابی نے حدیث سنی، جس نے نہیں سنی، اور جو حدیث جس نے وہ پیش کی اس نے اس لحاظ سے پیش کی کہ دوسرے صحابی کو غالب ظن ہوا کہ واقعی اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اس نے اس اجتہاد سے رجوع کر کے اس حدیث پاک کی طرف رجوع کر لیا۔ دوسری صورت یہ ہے، اس کی بھی جو ہے شاہ صاحب نے جو ہے مختلف صورتیں بیان فرمائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان یبلغہ الحدیث ولکن لا علی الوجہ الذی یقع بہ غالب الظن فلم یترک اجتہادہ۔ اس بندے کو حدیث تو پیش کی گئی، اس حدیث بھی اس نے سن لی، لیکن اس نے حدیث کو قبول نہیں کیا، اپنے اجتہاد کو ترک نہیں کیا، بل طعن فی الحدیث، بلکہ حدیث میں ہی جو ہے وہ طعن کیا۔ اس نے کہا یہ حدیث تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اتنا زیادہ اختلاف جو ہے وہ اس دور کے اندر پیدا ہو گیا تھا، مختلف مسائل کے اندر صحابہ کرام جو ہے ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ چوتھی صورت یہ اللہ یصل الیہ الحدیث اصلاً اس بندے کو حدیث پہنچی نہیں، صحابی کو حدیث پہنچی نہیں ہے۔ اور ومن تلک الدروب ان یروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل فعلا فحملہ بعضهم علی القربہ وبعضهم علی الاباحہ۔ اور ان صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مختلف افعال کرتے ہوئے دیکھا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام جو یہ فعل کر رہے ہیں یہ قربت پر محمول ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو عبادت کے طور پر کر رہے ہیں۔ بعض نے سمجھا نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو عبادت کے طور پر کر رہے ہیں کہ اگر کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ عبادت ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لحاظ سے بھی ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ یعنی یہ تو وہ اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر ہی اتنا اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن اس کے اندر زیادہ اختلاف اس وجہ سے پیدا نہیں ہو سکا جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ حضور متصل رہے، تو اس وقت جو بھی معاملہ درپیش آتا تھا صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، معاملہ حل ہو جاتا۔
کسی کو دوسری رائے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہتی تھی، وہاں اس وقت تو جو ہے وہ اختلاف جو ہے اس کے بڑھنے کی نوعیت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے، کہ ہر حکم جو ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ہر مسئلے کا حل مل جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا تو اب وہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوگا تو وہ کس کے پاس حاضر ہوں گے؟ اور جب وہ کسی کے پاس اگر حاضر بھی ہوں گے تو وہ تو اللہ کے رسول کی ذات تھی نا، کہ جب حضور نے جو حکم فرما دیے اس کی جو ہے وہ مخالفت نہیں ہو سکتی، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن جو صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو جائے گا اس کے اندر تو مخالفت ہو سکتی ہے نا، ایک صحابی دوسری صحابی کی مخالفت کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہی نہیں، حضور نے تو یہ فرمایا، دوسرا کہتا ہے نہیں حضور نے یہ فرمایا تھا، ایک کہتا ہے نہیں حضور علیہ السلام نے اس کو عبادت کے طور پر کیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں حضور نے اس کو عبادت کے طور پر کیا تھا۔ اب اس لحاظ سے اختلاف پیدا ہو گیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے اندر ہی، یعنی حضور کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کیا ہوا؟ اب اس میں اندر وَمِنْهَا اختلاف الوہمی، ان اختلافات کی نوعیت کیا تھی؟ ان میں سے کسی کو تو جو ہے وہ وہم کا اختلاف ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرآہ الناس فصحاب بعضهم الى انه كان متمتعا وبعضهم الى انه كان قارنا وبعضهم الى انه كان مفردا، وہم کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج کیا، بعض نے سمجھا کہ حضور نے حج تمتع کیا ہے، بعض نے سمجھا حضور نے حج قران کیا ہے، کسی نے سمجھا کہ حضور نے حج افراد کیا ہے۔ یہ اسی وقت جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ وَمِنْهَا اختلاف الصحب والنسیان، اور ایک تو اختلاف یہ ہے کہ صحب ہو گیا، نسیان ہو گیا، بھول گئے، حضور سے حدیث تو سنی تھی لیکن یاد نہیں رہی، دیکھا تو تھا عمل لیکن وہ یاد نہیں رہا، اس کو اس حیثیت کے ساتھ یاد نہیں رہا جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا تھا۔ ما روی ان ابن عمر کان یقول اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رجب فسمی بذلک عائشہ فقدت علیہ بالصوم، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رجب میں عمرہ کیا تھا۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو وہم ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا تھا۔ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب اس کو کہتے ہیں اختلاف صحب، نسیان، وہ بھول گئے کہ حضور نے کس مہینے کے اندر عمرہ کیا۔ وَمِنْهَا اختلاف الضبط، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اختلاف وہ ہے جو ضبط کا اختلاف ہے، حافظے کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ وما روی ابن عمر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من ان المیت يعذب ببكاء اهله علیہ فقدت عائشہ علیہ بانه وهم باخذ الحديث على هذا مر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على يهودية يبكي عليها اهلها فقال انهم يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها فظن ان العذاب معلول للبكاء وظن الحكم عاما على كل میت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان سنا تو انہوں نے کہا بِأَنَّهُ وَهَمَ بِأَخْذِ الْحَدِيثِ، عبداللہ بن عمر کو اس حدیث کے اندر وہم ہوا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیہ یبکی علیہا، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے، اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے، حضور نے فرمایا انہم یبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا، فرمایا یہ یہاں اس پہ رو رہے ہیں اور اس کو وہاں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو فظن ان العذاب معلول للبکاء، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ گمان کیا کہ یہ عذاب جو ہے وہ عام ہے، جب بھی گھر والے رو رہے ہوں، جب بھی گھر والے روئے رہے ہوں تو میت کو جو ہے وہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان المیت یعذب بکاء اہلہ علیہ، یعنی حضور علیہ السلام کے کسی ایک فرمان کو سنا اور اس فرمان سے ایک مطلب اخذ کیا اور اس مطلب کو اخذ کر کے جو ہے وہ آگے بیان کر دیا۔ وَمِنْهَا اختلاف فی علت الحکم، آپ فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ حکم کی علت کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، حکم کی علت کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ مثال ہو القیام الجنازہ، فقال قائل لتعظیم الملائکہ فیعم المؤمن والکافر، وقال قائل لحول المیت فیعمہما، وقال قائل مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازہ یہودی فقام لها کراہۃ ان تعلو فوق رأسی فیخض الکافر۔ کسی حدیث کی علت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، حدیث تو پیش کی گئی،
سمجھ آ گئی، لیکن اس حدیث کی وجہ کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس فعل کو کیا، اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ جنازے کے لیے قیام، جب جنازہ آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیوں کھڑا ہونا ہے۔ بعض نے کہا کہ ان فرشتوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو اس میت کے ساتھ جو ہے جب لایا جاتا ہے تو فرشتے ہوتے ہیں۔ منھا اختلاف فی الجمع بین المختلفین، دو مختلف چیزوں کے جمع کرنے کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، جیسا کہ ایک حدیث میں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المتعہ عام خیبر ثم نہا عنہا ثم رخص فیہا عام اوطاس ثم نہا عنہا فقال ابن عباس کانت رخصۃ للضرورۃ والنہی ان لانقطاع الضرورۃ والحکم باق علی ذلک وقال الجمہور کانت رخصۃ اباحۃ والنہی نسخا لہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو مختلف چیزوں کو جمع کرنے کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیبر کے دن متع کی اجازت دی، اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے منع فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قائل رہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ رخصت جو ہے وہ ضرورت کے لیے تھی، اور یہ حکم تو اگرچہ چلا گیا لیکن یہ رخصت تو ختم ہو گئی ہے، والحکم باق علی ذلک، لیکن حکم پھر بھی باقی ہے۔ لیکن جمہور علماء نے کہا، جمہور صحابہ اس بات کے قائل ہوئے، کانت الرخصۃ اباحۃ والنہی نسخا لہا۔ عبداللہ بن عباس، وہ جو رخصت اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی تھی وہ اباحت کے طور پہ تھی، لیکن جب حضور نے منع فرما دیا تو وہ اس کو جو ہے وہ منسوخ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور قیامت تک جو ہے وہ اس کو حرام فرما دیا۔ اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حضرت شاہ صاحب نے بیان فرما دی، ان چیزوں کو جو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اب صحابہ کرام کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوا تو اس وقت تو تقلید کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت تو کسی کے جو ہے وہ مسائل کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت مجتہد صحابہ کرام موجود تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے براہ راست جو وہ احادیث کو اخذ کرنے والے تھے، لینے والے تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا تو تابعین کا زمانہ آیا، اس کے اندر آپ سوچیں کہ جب صحابہ کے اندر اتنا اختلاف ہے تو تابعین کے اندر کتنا اختلاف پیدا ہو گیا ہوگا، اور ان کے اندر وہ جو ہے وہ سارے علماء بھی نہیں ہیں، صحابہ کرام میں بھی کیٹیگریاں ہیں، کوئی مجتہد ہیں، کوئی زیادہ علم والے ہیں، کوئی کم علم والے ہیں۔ تابعین کے اندر تو بالکل جو ہے وہ وہاں معاملہ بدل گیا۔ تو اگر وہاں جا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کو جمع نہ کیا جاتا، اس فقہ کو مدون نہ کیا جاتا، تو یہ تو امت کے اندر بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہو جانا تھا، جس کا جو دل چاہنا تھا، جس حدیث پہ دل چاہا عمل کر لیا، جس حدیث کو دل چاہا چھوڑ دیا۔ اور اس نے کہا جی فلانے صحابی نے یہ عمل کیا تھا، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو جس کو جو پسند آیا، لوگ اپنی خواہشات کو ہی دین کا نام قرار دیں گے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کے اندر، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، یہ تمام اس چیزوں کے اوپر بحث کی ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو ہی دین قرار دیں گے، جیسا دل چاہا ویسا دین بنا لیا، جہاں سے ملا یہاں، یہ صحابی نے اس رخصت پہ عمل کیا تھا، ان کا یہ موقف تھا، چلو یہاں سے یہ کر لو، نہیں اس دوسرے نے یہاں کیا تھا، چلو اس کے اوپر عمل کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مرتبے والے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کوئی ایسی فقہ مدون کی ہے کہ جس کے اوپر کہا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو فقہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تمام امت عمل کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو چار مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چار مذاہب کے علماء نے اتنی محنت کی ہے، ان کو قرآن و حدیث کا فہم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس تمام علوم کو مدون کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے علوم تھے، تاکہ امت جو ہے وہ فتنے اور اختلاف سے بچ کر وہ جو ہے وہ ایک راہ پہ گامزن ہو سکے۔